امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، آخری اسٹیشن۔ آخری اسٹیشن ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے۔ خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہے۔ یہ خواتین کو اپنی کہانی کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے۔ یہ منی سیریز آخری اسٹیشن ہمارے معاشرے کو دو چار کرنے والے اہم سماجی مسائل کو چھوتی ہے۔ یہ سیریز 7 الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرتی ہے جو ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے پر اتفاق سے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سفر آگے بڑھتا ہے، یہ 7 خواتین ایک دوسرے کے بارے میں مزید جانتی ہیں اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ پہلے سے مختلف نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت ملتی جلتی ہیں۔ یہ سب اپنے حالات کو بدلنے کی آگ کے طور پر با اختیار بنانے کے سفر پر ہیں اور ان کی ہر کہانی اہم لیکن اکثر غلط فہمی والے سماجی مسائل کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 7، رفتہ رفتہ۔ 2024 کے گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈرامہ سیریل رفتہ رفتہ میں صحیفہ جبار خٹک اور زاویہ نعمان اجاز نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کے پاس پیسے کے مسائل ہیں اور ایسی دنیا میں انتظام کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں جہاں پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ سویرا ناراض ہے کیونکہ حمزہ اور اس کے دوسرے کرایہ دار وقت پر کرایہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان کی کہانی ایک چیلنجنگ، پیسے پر مرکوز دنیا میں مالی تناؤ سے نمٹنے کی مشکلات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے ڈائریکٹ کیا ہے اور حسن امام نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 6، ہم دونوں۔ ہم دونوں ڈرامہ ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی ایک رومانٹک کامیڈی کہانی ہے جو روایتی خوشی سے شادی کرنے والوں کے دھکیانوسی تصورات کو توڑ رہے ہیں۔ جن کے پاس کچھ بچے ہیں، تاہم عمر اور ماہی اس سے بہت مختلف ہے کہ ہمارا معاشرہ کام کرتا ہے۔ انہوں نے بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچے بغیر اپنی شادی شدہ زندگی کو جاری رکھنے کا باہمی فیصلہ کیا ہے، تاہم سب کچھ تب بدل جاتا ہے جب ان کے گھر کے سامنے کے صحن میں ایک چھوٹی بچی رہ جاتی ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے پابند ہے۔ اس بچی کے پیچھے کی کہانی کو ایک دلکش اینیمیٹڈ انداز میں پیش کیا ہے جسے نوجوان بچے نے بیان کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 7 اقساط ہیں۔ نمبر 5، ایک تھی لیلا۔ ایک تھی لیلا ایک قتل کے پراسرار واقعے کے گرد گھومتی ہے۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر الزام لگانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اقرا عزیز اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جرم۔ جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ ایک نیا شادی شدہ جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ سچائی کو سامنے لانا اور بھی مشکل ہوتا جاتا ہے۔
اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے ناواقف اس کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے، جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلر کے طور پر اپنے حقیقی پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ان کے لیے ابھی تک سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوتی ہے۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بے گناہی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہیں، نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، رضیہ۔ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور مسائل کے حوالے سے معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اس کی کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے جو اس کے گھر میں پیدا ہونے والی پہلی بیٹی ہے جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کو بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر کی روشنی بن گیا۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا ہے اور محسن علی نے ہی اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، شہیرہ جلیل الباسط، محب مرزا اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔